یہ دین اسلام ہم تک بڑی قربانیوں سے پہنچ جائے گا۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی یہی قربانیاں ہمیں یاد دلاتا ہے، اور اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی ہمیں یہی قربانیاں یاد دلاتا ہے۔ ہمیں بتلاتا ہے کہ اس دین کی خاطر لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہے، اس دین کی خاطر لوگوں نے کیسے اپنی جانوں کو قربان کر دیا ہے، یہ ہمیں بتلاتا ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، پہلی تاریخ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت، پہلا دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ آپ نے بھی قربانی دینی ہے دین کی خاطر۔ اگر قربانی دینے کا وقت آ جائے تو آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور 10 محرم جناب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا و اہل بیت کربلا میں شہید کر دیے گئے، روز واقعے کہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دین کی خاطر قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اور سال کا آخری مہینہ ذی الحج، 18 ذی الحج کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت، یہ بھی ہمیں بتلاتا ہے کہ آپ نے دین کی خاطر قربانیاں دینی ہیں۔ جو کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جو شہادت سے خالی ہو۔ لہذا ہم نے بھی اس بات کا تہیہ کرنا ہے کہ دین کی خاطر جو بھی قربانی دینی پڑے ہم اس سے بغیر نہیں کریں گے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ چاہے مال کی قربانی دینی پڑے تب، چاہے جان کی قربانی دینی پڑے تب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس بات کا تہیہ اور عزم لے کے ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اگر ہم اپنے مال کو بھی اللہ رب العزت کے راہ میں قربان کر دیں، اگر ہم اپنی جان کو بھی اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کر دیں تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی جانوں کو تو فریض رکھا ہے، کس چیز کے بدلے؟ فرمایا کہ بان لهم الجنہ، کہ میں انسانوں کے مال کے بدلے اور انسانوں کے جان کے بدلے میں ان کو جنت سے نوازوں گا۔ اس لیے ہم نے جب کبھی بھی موقع ملے مال کی قربانی دینے کا، ہم پیچھے نہ ہٹے، مال کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ جب کبھی جان کی قربانی دینے کا موقع ملے، وقت آ جائے، پھر ہم جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے، پیچھے نہ ہٹے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، جو کوئی بھی میرے راستے میں اپنی جان کو لٹائے گا، اپنے مال کو لٹائے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بدلے میں میں اس کو جنت عطا کروں گا۔ اب اگر بندے کو جنت مل جائے تو پھر نیچے کیا رہ گیا؟ جنت کا ہونا مطلب اللہ رب العزت کی رضامندی کا حاصل ہونا، اور اللہ رب العزت کی رضامندی اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رضوان من اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی اگر کوئی سی بھی رضا کسی بندے کو حاصل ہو گئے تو فرمایا کہ وہ بہت زیادہ بڑی چیز ہے، دنیا میں بہت حاصل بہتر ہے تھوڑی سی بھی رضامندی۔ تو ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کی رضامندی ہمیں کیسے حاصل ہوگی، اللہ رب العزت کی جنت کے ہم کیسے مستحق ٹھہریں گے۔ ہم نے ان باتوں کو دیکھنا ہے، اللہ رب العزت ہم سے کیسے راضی ہوں گے، ہم نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت کون سے اعمال کی وجہ سے ہم پر اپنے فضل کا فیصلہ فرمائیں گے، اپنی نعمتیں ہم پر نشان کر دیں گے، ہم نے دیکھنا ہے۔ اور کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے اختیار کرنے سے اللہ رب العزت اپنا مدد نازل فرمائیں گے، ان باتوں کو بھی ہم نے دیکھنا ہے اور سمجھ کر اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اگر ہم یہ چیز سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کے رضامندی والے اعمال یہ ہے اور ناراضگی والے اعمال یہ ہے، پھر اس کے بعد ہم نے رضامندی والے اعمال کو اختیار کر دیا، ناراضگی والے اعمال کو ترک کر دیا، تو مطلب ہم کامیاب ہو گئے۔ تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی اطاعت کریں، اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے بعد سے ہم کی بھی اطاعت کر کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ رب العزت کے احکامات کی اطاعت کرے گا، اللہ رب العزت کے احکامات کو پورے کرے گا،
اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تب اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا کہ نبیین انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، صدیقین سچے لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، والشہداء شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، والصالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اور فرمایا کہ وحسن اولئک رفیقا، اور اگر ان کی رفاقت مل گئی تو سمجھو کہ اس سے بہترین رفاقت ہو ہی نہیں سکتی۔ ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری حقیقی جو زندگی ہے وہ کیسے سدھرے گی۔ ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ حقیقی زندگی میں ہم کامیاب و کامران کیسے ہو سکتے ہیں، حقیقی زندگی میں اللہ رب العزت کے ہمیشہ کے انعامات ہمیں کیسے میسر آ سکتے ہیں، کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔